الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، مسلمانوں میں خلافت، اس بارے میں بہت سے سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں اور اس پر بہت سے نکات بھی اٹھائے گئے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے اپنی گفتگو میں جب ہم اس کی نوعیت اور اس کا پورا پس منظر بیان کریں تو یہ بہت سے سوالات اس سے خود بخود جو ہے وہ حل ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت علیہم السلام جو تھے وہ مشغول ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدمہ بھی تھا، غم بھی تھا، اور ساتھ ہی ظاہر ہے کہ ایک بڑے پیمانے پہ مدینہ کی طرف لوگوں کی آمد کا سلسلہ تھا۔ جنازے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں اور تدفین میں شرکت کے لیے ایک جیسے کہ ایک سیل رواں تھا جو اس طرف امڈ آیا تھا، تو اب ان مسائل کی طرف سب کی توجہ ہو گئی۔ اتنے میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کا جو ڈیرہ تھا، جسے سقیفہ بنی ساعدہ کہا جاتا ہے، اور یہ خلافت کے معاملے کو حل کرنے میں اس کا بڑا کلیدی کردار ہے، وہاں انصار جمع ہوئے اور اس مسئلے پر وہاں بحث چھڑ گئی۔ یہ ایک فطری بات ہے، یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے اس پر کہ جی ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کا جسد مبارک جو ہے وہ رکھا ہوا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں خلافت کی بحث چل پڑی تھی، اور پھر لا محالہ جہاں وہاں جو تبادلہ خیال شروع ہو گیا تو یہ بھی عین فطری تھا کہ وہاں پہ حضرات شیخین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب اور انتہائی قریبی اور برگزیدہ ساتھیوں میں سے تھے، اور اسلام کی خدمات کے اعتبار سے، مسلمانوں کے لیے خدمات کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ان کا کردار کسی طرح سے بھی کم نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے اس میں اور لوگ بھی تھے، جیسے ہم اگر چاروں خلفاء کا ہم تذکرہ کریں تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کا یقینی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت اہم، اسلام کے فروغ کے لیے اور آپ کا ساتھ دینے کے اعتبار سے بڑی اہم اور نمایاں کردار رہا ہے۔ تو اب انصار جمع ہیں اور ان میں یہ بحث چل پڑی ہے کہ خلیفہ کون ہونا چاہیے، تو کسی نے کہا کہ جی انصار کی بہت قربانیاں ہیں، انصار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں پناہ دی تھی، آپ کو ٹھکانہ دیا تھا، اور اسلام کے لیے دار الہجرت فراہم کرنے کا جو خدمت ہے اور ایک ریاست کے حوالے سے جو خدمت ہے وہ انصار نے انجام دی ہے، تو خلیفہ جو ہے وہ انصار میں سے ہونا چاہیے۔ تو کسی نے کہا کہ جی اگر مہاجرین تو یہ بات نہیں تسلیم کریں گے تو پھر کیا کریں گے، تو پھر تجویز آئی کہ جی پھر ایسا کر لیں گے کہ ایک شخص جو ہے وہ انصار میں سے منتخب کر لیا جائے اور ایک شخص جو ہے وہ مہاجرین میں سے منتخب کر لیا جائے۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ رائے وہاں پہ پیش کر دی گئی۔ جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو جب یہ علم ہوا کہ اس طرح وہاں بحث ہو رہی ہے اور بات چل پڑی ہے، تو وہ فوراً وہاں پر پہنچے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کی نزاکت کو سمجھ کر کچھ بات کرنا چاہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روک دیا اور خود آگے بڑھ کر پھر اس موقع پر بات کی۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس مسئلے پہ
یہ انہوں نے انصار کے بھی فضائل و مناقب بیان کیے، مہاجرین کی بھی اہمیت بیان کی، دونوں گروہوں کی اپنی اہمیت بیان کرتے ہی پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ معاملہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ رہنمائی کی روشنی میں حل کیا جا سکتا ہے، نہ کہ ہماری خواہشات کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے وہ حدیث پیش کی جو کتب احادیث میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے اور اس کی تصحیح بھی کی گئی ہے۔ تو کہا، اور میں مختصراً ذکر کر رہا ہوں، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوٹ کیا کہ الائمۃ من قریش، کہ امام جو ہیں وہ ائمہ کا انتخاب جو ہے وہ قریش سے ہوگا۔ تو اس طرح سے جب یہ بات سامنے آئی تو انصار نے کہا ٹھیک ہے، جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ رہنمائی کر گئے ہیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اس معاملے میں بات کریں۔ تو اس طرح سے پھر اور بھی لوگ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر کے انصار میں سے انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ بات صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو تھے وہ قریش میں سے تھے، اور آپ قریش میں سے ہی خلیفہ کا تقرر اور انتخاب ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ جو بھی خلیفہ ہوں گے ہم ان کے معاون بنیں گے، ہم ان کے مددگار بنیں گے، جیسا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار تھے۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا۔ لیکن ایک تجویز اور بھی آئی، کسی نے کہا کہ جی پھر ٹھیک ہے، اگر انصار کو بھی اگر موقع دیا جائے اور ایک شخص جو ہے وہ مہاجرین میں سے ہو جائے، ایک شخص انصار میں سے، تو اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ بھئی تم لوگوں نے نصرت کر کے دین کو تقویت پہنچائی، تو اب اسی دین کو اب تم اپنے ہی عمل سے کیوں کمزور کرنا چاہتے ہو۔ اس طرح پھر یہ معاملہ تو خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو گیا۔ پھر اب یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ اب خلیفہ کون ہو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا کہ ان میں سے کسی کو بھی بنا لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دونوں، بلکہ ان دونوں نے اٹھ کر کے فوراً دستبرداری کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے ہم میں سے کوئی خلافت کا حقدار ہو۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حقدار سمجھتے ہیں، جنہوں نے غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنہیں نصیب ہوئی، اور قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی امامت کے لیے آگے کیا ہے اور منتخب فرمایا ہے۔ تو یہ جو شخص پیغمبر کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی امامت کے لیے، نماز کے لیے جو اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اگر منتخب کیا جائے تو پھر جو دوسرا اہم مسلمانوں کا رکن ہے وہ ہے امامت، یعنی ایک جو مسجد میں مسلمانوں کو نماز کی امامت کرانا اور ایک مسلمانوں کے اجتماعی امور کی امامت کرنا۔ تو اس اعتبار سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حقدار ہیں۔ تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ لائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھانے سے گریز کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر لوگ ٹوٹ پڑے بیعت کرنے کے لیے۔ تو یہ تو ثقیفہ بنی ساعدہ میں یہ معاملہ، یہ خلافت کا معاملہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بغیر کسی اختلاف کے، ناچاکی کے، اور جس طرح آج کل دنیا میں ہوتا ہے، اور بڑے فسادات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بدامنیاں ہوتی ہیں، قتل و مقاتلہ ہوتا ہے، تو ایسی کوئی مثال وہاں پر نہیں ملتی۔ پھر آگے جب یہ معاملہ طے ہو گیا تو دوسرے دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین اور خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی، اور جس میں انہوں نے پھر خطاب فرمایا۔ تو انہوں نے اپنے خطاب میں جو بات کہی، آج مسلم حکمرانوں کے لیے اس میں بڑی رہنمائی موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
اس موقع پر جو خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ میں تم میں سے بہتر نہیں تھا، لیکن جب مسلمانوں نے اجتماعی طور پر میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے تو میں اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہوں گا۔ اور جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہاں اگر میں راہ راست پر رہوں تو تم میری مدد کرنا، اور اگر کبھی میں غلطی پر ہوں تو تم میری اصلاح کرنا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اپنے آپ کو خود انہوں نے احتساب کے لیے پیش کیا کہ میں ہر وقت مسلمانوں کے سامنے جواب دہ رہوں گا۔ تو یہ ایک احساس جواب دہی، احساس ذمہ داری، یہ تصور ہے خلافت کا۔ اور پھر جو انہوں نے کہا، دوسری بات جو کہی وہ بڑی اہم ہے کہ تم میں سے جو کمزور ہوگا وہ میری نظر میں وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، تاکہ میں اس کو اس کا حق دلا دوں، اور تم میں جو قوی ہے، توانا ہے اور طاقتور ہے، وہ میری نظر میں وہ کمزور ہوگا کہ میں دوسروں کا حق ان سے لے کر ان تک پہنچا دوں، حقداروں تک پہنچا دوں۔ تو یہ بھی بڑی اہم بات تھی۔ اور تیسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ، اس سے خلیفہ کی حیثیت کا تعین ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پابند ہوں، تو میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں گا تم بھی میری اطاعت کرو گے، اور اگر میں ان کی اطاعت سے نکل جاؤں گا تو تم بھی میری اطاعت سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ ان کے خطبہ سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبہ سے خلیفہ کے حیثیت کے، اور یہ جو آج کے دور میں مسلمان حکمران ہیں ان کے حوالے سے بڑے رہنما نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مسلمان حکمرانوں کو ان نکات کو اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔